السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم دونوں ڈرامے کے آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں وفا سنبل سے کہتی ہے کہ تم کس کو دھوکہ دے رہی ہو، اپنے آپ کو، مجھے یا ڈیڈ کو۔ تو سنبل آگے سے کہتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوا۔ وہ کہتی ہے کہ شہروز تمہارا خیال رکھتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ خاموش ہو جاتی ہے، اور پھر دکھایا جائے گا کہ جو اسد کے دوست ہیں وہ کہتی ہے کہ مجھے جانا ہے، جاب کے لیے جانا ہے، تو وہ اس کا دوست اسے کہے گا کہ میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، انہوں نے صرف مجھے بلایا ہے، اور وہ پھر اسد سے کہتی ہے کہ تمہاری پریزنٹیشن بھی انہیں بہت پسند آئی ہے۔ اور پھر دکھایا جائے گا کہ جو شہروز ہے وہ آتا ہے دورانی صاحب کے آفس میں، اور ان سے کہتا ہے کہ دورانی صاحب اسے کہتے ہیں کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ وفا اگر جاب کرنا چاہتی ہے اور کام کرنا چاہتی ہے آفس میں، تو اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ ہاں اچھی بات ہے، لیکن یہ بہت عجیب بات ہے کہ وہ آپ کی جگہ لینا چاہتی ہے، اور وفا کو آپ کی کرسی چاہیے، جس پر وہ حیران ہو کر اس کو دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اس قسط میں دیکھا کہ ہم دونوں میں ڈرامے کی قسط میں جو وفا اور اسد کے درمیان جو دوریاں بن گئی ہیں، اور ان کی جو وہ ناراض ہو کر آ گئی ہے، تو اس کی اسد کی ماں جو ہے وہ اس بارے میں بہت پریشان ہے، اور وہ ان کے جو دوست ہیں ان کو بھی کہتی ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں اور اس کو، وفا کو واپس لے کر آئیں، اور پھر اپنے چھوٹے بیٹے سے بھی کہتی ہے، انور سے بھی، کہ تم جاؤ اور اپنی بھابھی کو منا کر لے کر آؤ، دیکھو وہ تمہارا کتنا خیال رکھتی تھی، اور اب تم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہو۔ جس پہ انور جو ہے پہلے تو ماں کو ٹال دیتا ہے، لیکن پھر وہ آتا ہے ملنے کے لیے وفا سے، اور اس کو بتاتا ہے کہ بھائی بہت پریشان ہے، اور اس کو مس بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے اپسیٹ بھی ہیں، اور امی کو بھی اسی وجہ سے زبردستی واپس بھیج دیا گیا تاکہ وہ آپ کے اور ان کے درمیان میں جو اختلافات ہیں ان کو صحیح کر سکیں۔ تو وفا کہتی ہے کہ دیکھو اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ اب اپنے اختلاف چھوڑ دیں، اور میں ٹیکسی بلاتا ہوں اور ہم چلتے ہیں، گھر چلتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، ٹیکسی بلانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو میں ابھی نہیں جا سکتی، اور تمہیں ڈرائیور چھوڑ آئے گا۔ اتنے میں وہاں پر شہروز آ جاتا ہے، اور وہ انور کو دیکھ کر حیران بھی ہوتا ہے، اور اسے پھر ملتا ہے اس کو، اور پھر جیب سے پیسے نکال کر اس کو دیتا ہے، تو وہ انور حیران سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا ہے ارے کوئی بات نہیں، رکھ لو، اپنی کوئی ضرورت پوری کر لینا۔ جو کہ جاتے ہوئے انور وہ پیسے جو ہیں وہ کرسی پر پھینک دیتا ہے، اور غصے سے چلا جاتا ہے۔ تو جواب میں بعد میں پھر وفا جو ہے وہ بھی خفا ہوتی ہے، شہروز سے کہتی ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو برا لگا ہے۔ تو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، آتا رہتا ہے میرے پاس آفس میں سے، جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو مجھ سے پیسے مانگنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اور پھر وہ وفا سے بھی کہتا ہے کہ تم اپنا خیال رکھا کرو، اور تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے، اور تم اب ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ وہ کہتی ہے وہ تو کر ہی لیا ہے، پیچھا تو میں نے چھڑا ہی لیا ہے، لیکن کبھی وہ کہتا ہے کہ دیکھو ابھی انور آیا ہے، اب اس کے پیچھے اس کی والدہ آ جائیں گی، کہ کسی دن اسد آ جائے گا تمہیں منانے کے لیے۔ تو وفا کہتی ہے کہ نہیں، اب یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر وہ دکھایا جاتا ہے کہ سنبل جو ہے وہ، سنبل کی شادی تو ہو چکی ہے شہروز سے، لیکن شہروز نہ تو اس کو لفٹ کرواتا ہے اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اور پھر وہ ایک دن اس کو گھر چھوڑنے آتا ہے، تو وہ اس کو ڈراپ کر کے، وہ کہتی ہے کہ گھر آپ اندر آئیں، تو کہتا نہیں میں شام میں آؤں گا۔ اور وہ جب اتر کے گاڑی سے چلی جاتی ہے سنبل، تو وہ دیکھتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ وہاں بیچ کے کنارے پر ٹیرس پر کھڑی ہوتی ہے وفا، تو وہ اس کو دیکھ کر اتر کر چلا آتا ہے، اور جا کے اس سے ملتا ہے، اور اس کو تسلی دیتا ہے، اور اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ تو دور اوپر سے سنبل دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ بہت دیکھ کر پریشان بھی ہوتی ہے ان کو، اور پھر وہ پانی کا گلاس لے کر آتی ہے، تو شہروز اس کو اشارہ کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں، چلی جاؤ واپس۔ اور اس بات کو بہت فیل کر رہی ہے، سمجھ بھی رہی ہے سنبل کہ وہ شہروز جو ہے وہ اس کی بجائے زیادہ اہمیت جو ہے وہ وفا کو دیتا ہے،
یہ وہ پہلے سے جانتی تھی کہ وہ وفا کو پسند کرتا ہے وہ، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے چل کر یہ سٹوری جو ہے وہ آگے کس کا وفا جو ہے وہ کتنا اپنی اس فیملی کو سیٹ کر پاتی ہے یا نہیں، اور اس مسائل سے باہر نکل سکتی ہے یعنی یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ ہم دونوں۔